مسٹر آفتاب اقبال جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھجوایا ہے ایشین عدنان کو. یہ جو ہے نا آفتاب اقبال کی طرف سے ایک آئی ہے اسٹوری ہمارے پاس. مارننگ شو ہے جی، ایک جی نیوز جی چینل ہے جی. ٹھیک. اور یہ بتایا جاتا ہے سینئر صحافی اور معروف میڈیا شخصیت آفتاب اقبال نے میزبان ایشین عدنان جن کا تعلق ایک نیوز سے کے خلاف باقاعدہ قانونی نوٹس کے ذریعے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، جس میں ان پر یوٹیوبر پوڈ کاسٹ میں ان کے خلاف بدنامی مہم اور سراسر توہین آمیز بیانات دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے جی، محمد علی اینڈ غیور ایڈوکیٹس سولیسٹرز اینڈ کارپوریٹ کنسلٹنٹس کی جانب سے جاری کیے گئے اس قانونی نوٹس میں اینکر ایشین عدنان پر یوٹیوب چینل انفولڈ پاکستان میں جواد یوسف کی میزبانی میں شرکت کے دوران بے بنیاد اسکینڈل زدہ اور بد نیتی پر مبنی الزامات جنسی ہراسانی لگانے کا الزام عائد کیا. نوٹس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اینکر کی جانب سے دیے گئے بیانات مکمل طور پر غلط ہے، بے بنیاد، من گھڑت ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں سازش کا حصہ ہے، جس کا مقصد صحافی کی بے داغ شہرت کو نقصان پہنچانا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ نوٹس میں آفتاب اقبال کی تصاویر اور انتہائی قابل اعتراض تھم نیلز کے استعمال کو بدنیتی کی علامت قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی قانونی ماہرین نے واضح کیا کہ یہ مبینہ افعال نہ صرف ایک دیوانی غلطی ہیں بلکہ پاکستان پینل کوڈ 1860 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت فوجداری دفعات کو بھی متحرک کرتے ہیں جی. اچھا، اس کے بعد نوٹس میں ایشین عدنان کو باضابطہ طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ ویڈیو کو فوراً ہٹا دیں اسی پلیٹ فارم پر جہاں بیانات دیے گئے اسی شدت اور اہمیت کے ساتھ غیر مشروط عوامی معافی اور تردید جاری کریں. آفتاب اقبال کی شہرت اور ذہنی سکون کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے ان کو جو ہے وہ تقریباً 1 ارب جو ہے 1,000 ملین یعنی کہ 1 ارب پاکستانی روپے بطور ہرجانہ ادا کریں. اچھا، اور نوٹس موصول ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر ان تقاضوں پر عمل کرنے کی مہلت دی گئی. اس کے بعد عدم تعمیل کی صورت میں قابل اختیار عدالتوں میں حد کے عزت کے تحت دیوانی و فوجداری قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایشین عدنان نے ان پر کیا الزام لگا. پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایشین عدنان کی ان سے ملاقاتیں ہیں اور کوئی ملاقاتیں وہ کوئی ریکارڈنگز کے سلسلے میں ہوتی رہیں یا ویسے ملاقاتیں ہوتی رہیں. اچھا، میں وہ اتفاق ہے میں نے وہ شوز بھی نہیں دیکھے جس میں انہوں نے کوئی آفتاب اقبال پہ الزام لگائے. اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ آج تک نہیں سمجھ آئے کہ یہ جو لیگل نوٹس کے اندر اماؤنٹ لکھی جاتی ہے رائٹ. تو یہ فیصلہ کیسے کر لیا جاتا ہے کہ ان کی عزت کو 1 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے؟ یہ کیسے فیصلہ ہو جاتا ہے فوری طور پہ جب لیگل نوٹس جاتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں بات کی گئی جو کہ نہیں رائٹ، ہونی وہ اس چاہیے، کی نوعیت 1 ارب تو تھی یا وہ یہ تھی. خود سے یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ اس کی عزت 1 ارب روپے کی ہے، اس کی عزت 20 کروڑ روپے کی، اس کی عزت کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے. اور اس کے بارے میں یہ جو بات کی تو اس کی جو اس میں ڈیفیم ہوا ہے وہ 1 ارب روپے کا ڈیفیم ہو گیا. یہ کیسے تعین ہو جاتا ہے مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی. کوئی کیسے اپنی قیمت لگا لیتا ہے اپنی عزت کی؟ عزت کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. عزت پیسے سے تو نہیں ملتی، نہ خریدی جا سکتی، نہ پیسے سے واپس آتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوگا کہ کتنا اچھا ہو، میں نہیں جانتا ان خاتون کو بالکل بھی، نہ ہی میں نے ان کا ابھی تک کچھ شو دیکھا ہے. یہ تو آج ٹیم نے ایک ڈیولپمنٹ بتائی تو ہم نے اس پہ بات کر دی کہ باقی تو چھوڑ دیں آپ. 6-7 مئی انڈیا پاکستان جنگ اور 10 مئی انڈیا پاکستان جنگ پر آفتاب اقبال نے بیرون ملک بیٹھ اپنے اکاؤنٹ سے ہماری فوج پر، ہمارے اداروں پر جو الزامات لگائے، جو تہمتیں لگائیں، اگر اس پر بھی وہ خود سے ہی بتائیں کہ کتنا ہرجانہ بنتا ہے، رائٹ. خود ہی بتا دیں. آپ تو ایک شخص ہیں، ایک شخصیت ہے.
ادھر ہمارے ادارے ہیں, ہماری ملک کی سالمیت ہے, ہماری 8 لاکھ فوج ہے, ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں, ہمارے بچوں کی شہادتیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں, فوجی جوانوں کی شہادتیں ہیں. آپ نے جعفر ایکسپریس پہ جو پروگرام کیے, اگر ذرا وہ خود ہی نکال کے اس کا ذرا کیلکولیٹر پکڑ کے آپ ایک ہر جانے کا وہ کر لیں گے, کیا بنتا رائٹ. ہے ایک چیز. دوسری بات یہ ہے, یہ آ جائیں جتنے مرضی یہ ایکٹ, پیکا ایکٹ, شیکا ایکٹ, ٹیکا ایکٹ, مدعی پاکستان اگر نہیں ہے, پاور آف اٹارنی سے کیس نہیں ہوتا. بولا آئے نا پاکستان تو آئے. میں نہیں جانتا, خاتون کھڑی ہو کے کورٹ میں کہے پہلے مدعی کو تو لے کے آئے, ان کو کرے نا نوٹس کوئی ایجنسی. پہلا سوال خاتون یہ رکھے جا کے, مدعی کو بلائے پاکستان, وہ سامنے آ کے بیٹھے, پھر بات ہوگی. یہ کہ ہوا میں سوشل میڈیا پہ آپ نوٹس لہرا دیں اور وہ کر دیں. یہ ڈرامہ, یہ تماشا, اصل میں یہ ہراسانی ہے, یہ ہراسانی. لکھیں اس کے اندر کہ میرے اوپر یہ جو الزام لگا ہے یہ واقعہ نہیں ہوا. میشا شفیع نے الزام لگایا تھا علی ظفر کے اوپر, آپ کو پتا ہو رائٹ. کتنے سال بعد وہ ثابت ہو گیا کہ وہ الزام غلط. کیا ہوا؟ میشا شفیع تو آج بھی عاطف اسلم کے ساتھ شو کر رہی ہے, دندنا رہی ہے, پھر رہی ہے. غلط ثابت ہو گیا الزام کتنے سالوں بعد. کیا ہوا؟ وقت کا ضیاع. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی عزت اگر عزت ہے نا تو دوسروں کی عزت بھی. ہمارے اداروں کی عزت جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. بالکل. تو اسی طرح کی احتیاط آپ بھی برتنا شروع کر دیں اور معافی مانگیں اپنے تمام تر کیے دھرے پہ, جو فیلڈ مارشل کے بارے میں آپ نے شوز کیے اور جو کروائے آپ نے. تو آپ کا غم دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے آخری دفعہ تیتر کب کھائے تھے, اس پہ رونا آتا ہے ہمیں. آخری دفعہ انہوں نے تیتر کب کھائے تھے. تو بہرحال فی الحال تو 2025 تک تو ایسے نوٹسز کی اور ایسے قوانین کی امپلیمنٹیشن وہ یہاں کچھ نہیں ہے. ان کو خود آنا وہ ہوگا. بہت سارے کیسز ایسے ہیں مجھے پتہ ہے ٹھیک. جو سائمنٹینسلی پاکستان اور یو کے اور امریکہ کی عدالتوں میں, یو کے میں بھی 6 ماہ میں لینگویشنگ. ڈیسائیڈ ہو گئے, امریکہ میں بھی 6 ماہ میں ڈیسائیڈ ہو گئے, ٹھیک. یہاں 10 سال میں نہیں ڈیسائیڈ ہوئے, حاضری لگ رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اجلت میں یہ کرنے کے بجائے پہلے وہ پاکستان آ جائیں, خود نا خود تشریف لائیں, بنفس نفیس آمنے سامنے بیٹھیں, ایک پنچایت ہو اب پھر بات ہو. اور اس میں رائٹ. ہاں اس خاتون کا ان کا ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی آگے سے جواب اب آتا ہے, نہیں آتا. کیا رسپانس آتا ہے کہ کیا بات تھی, حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا کہ ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایگزیکٹلی. ظاہر ہے یہ تو ان کا رسپانس جو ہے وہ ہاں میٹر کرتا ہے. اب نہیں, اس کے بعض بعد. اوقات یہ چیزیں یادیں ماضی ہوتی ہیں رائٹ. جو عذاب ہوتی ہیں. واقعات ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, ان کو تھوڑا ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے. کچھ شخصیات جو ہے نا وہ گزرے ہوئے وقت کو گالی سمجھتی ہیں, ان واقعات کو. آج ان ایک اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا جو ہے نا وہ اس قصے کا ذکر کیوں کر دیا. وہ چیزیں تو چل رہی ہوتی زندگی کے ساتھ ساتھ. اچھا وہ زیادہ پرابلم کیوں کر رہی ہوتی ہیں اس وقت نا ان کے ساتھ کوئی ایک شخص ہی ہوتا ہے, بس زیادہ نہیں, ایک آدھ شخص ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کو یہ ثابت انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم تو جو ہے نا دودھ کے دھلے ہوئے تھے, ہم نے تو کبھی کوئی غلطی سر زد نہیں ہوئی. وہ قسمیں قرآن انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں جھوٹے سچے. یہ رولا ہوتا ہے اصل میں. اس ایک شخص کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جاتی کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا کبھی, چلیں مجھ سے دیکھتے ہیں. زیادہ شرافت سے تو زندگی نہیں گزاری, چلیں دیکھتے میرے ہیں اوپر تو آپ کے علاوہ سب حرام ہے. رسپانس آتا ہے. یہ کہتے ہیں نا اصل میں وہ اس ایک شخص کو کن کی ثابت, بات کریں آپ. ایک شخص کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے نا. چلیں دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے. اب ڈیفیمیشن کا جو نوٹس ہے اس کی مطلب ٹھیک ہے, آپ نے آپ کہا لیں نا پاور ان آف کو, آفتاب اٹارنی. اقبال سے آپ کریں لائیو ود بشرا, انہیں زوم پہ چلے پوچھ لیں گے لے کیا لیں, ان کے ان کنسرنز کے ساتھ ہیں, بات کیا کر ان لیں, کے گلے شکوے ہیں, اور پوچھ دوسری لیں گے طرف ان سے. آپ ایشین عدنان کو لے لیں, اس میں کیا ہے.
اس طرح کا ایک شو کر لیں آمنے سامنے بیٹھ کے، اس میں کیا